کس کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف لونڈی ہے مقتدر طبقات کی، قانون لونڈی ہے طاقتور لوگوں کی، عدل لونڈی ہے طاقتور لوگوں کی، جمہوریت عیاشی ہے طاقتور لوگوں کی، انتخاب کاروبار ہے طاقتور لوگوں کا، اور عوام وہ ان کے کارندے ہیں، غلام ہیں۔ 5 سال کے بعد انہیں استعمال کیا جاتا ہے، عوام مشقتی ہیں۔ لوگوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ کسی قیمت پر جمہوریت نہیں ہے، اور نہ یہ نظام انتخاب ہے، اور نہ اس طریقے سے کبھی تبدیلی آئے گی۔ آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا راستہ فقط ایک ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ تبدیلی میں نے کہا نہ طاقت اور بندوق سے آئے گی، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے۔ تبدیلی نہ فوج کے ذریعے آئے گی، آمریت کا راستہ ہے۔ اور میں نے کہا نہ موجودہ نظام انتخاب کے ذریعے تبدیلی آئے گی، یہ کرپشن کھولنے کا راستہ ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیے، تبدیلی کا راستہ ہے۔ مسترد کر دیجئے اس نظام انتخاب کو، اس مونوپولسٹک کرپٹ الیکٹورل سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئیے۔ آپ پوچھیں کس طرح؟ یہ نظام انتخاب آپ کا حسنی مبارک ہے، آپ کے ملک کا۔ یہ نظام انتخاب، یہ نام نہاد کرپٹ جمہوریت کا نام، یہ آپ کے ملک کا رضا شاہ پہلوی ہے جس کے خلاف ایرانی قوم اٹھی تھی۔ یہ نظام انتخاب آپ کے ملک کا حسنی مبارک ہے جس کے خلاف مصر کی قوم اٹھی۔ یہ نظام انتخاب آپ کے ملک کا قذافی ہے جس کے خلاف لیبیا اٹھا۔ اس نظام کے خلاف اس طرح اٹھیے جس طرح ٹیونس کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا، لیبیا کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا، مصر کے لوگ اٹھے، تختہ الٹ دیا۔ اب ایک بات ہے، یا سیاست بچائیے یا ریاست بچائیے، کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ سیاست اس نظام انتخاب کے ذریعے قوم سے دھوکہ دینے کا نام ہے، اسے مسترد کر دے۔ ملک کی سیاست نہیں، ریاست بچائیں، آئین بچائیں، دستور بچائیں، مملکت خداداد پاکستان بچائیں۔ ریاست اور آئین کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور قوم کے مقدر کو سنبھالنے کا اور دوبارہ روشنی دینے کا ایک ہی راستہ ہے، تبدیلی کا، تبدیلی کا، تبدیلی کا۔ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بغاوت۔ اٹھو، کرپشن کے باغی بن جاؤ، اس نظام انتخاب کی سازش کے باغی بنو، تاکہ ریاست کو بچاؤ، پاکستان کے آئین کو بچاؤ، اور قائد اعظم کی بنائی ہوئی مملکت خداداد پاکستان کو بچاؤ۔ جب اس کے ساتھ اٹھیں گے، اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا، لیبیا میں کوئی لیڈر لیڈ نہیں کر رہا تھا، ٹیونس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، مصر میں کوئی لیڈر نہیں تھا، ایران میں خمینی بعد میں 15 دن بعد آیا، رضا شاہ پہلوی فرائی کر کے ملک چھوڑ کے جا چکا تھا۔ لیڈروں کا انتظار نہ کریں، لیڈروں نے قوم کو بانٹ دیا ہے، گھروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ کبھی قوم کو ہدایت نہیں ہونے دیں گے نظام کے خلاف بغاوت پر۔ قوم خود قیادت کرے، اگر گھر بیٹھ کر مر جانا ہے بھوک سے، افلاس سے اور دہشت گردوں کے ہاتھ سے، تو باہر نکلو، عزت کی موت کرو۔ اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے اس فرسودہ کرپٹ نظام کے خلاف بغاوت کریں، اس الیکشن کو مسترد کر دیں، پوری قوم یکجا ہو کر سڑکوں پر آئے۔ جب پوری قوم سمندر کی طرح آ جائے گی اور کہے گی کہ ہمیں سازش پر مبنی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم اور نظام انتخاب نہیں چاہیے، جب آپ قوم کی طاقت دیکھے گی تو سپریم کورٹ آپ کا قوم کی آواز پر ایکشن لینے پر پابند ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسی حکومت چاہیے جو دیانتدار، معتمد، نالجبل لوگوں کی حکومت 3-5 سال کے لیے آئے، جس کو سیاسی انتخابات نہیں لا سکتے۔ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن، آئینی انٹرونشن کے ذریعے، فوجی نہیں، غیر فوجی اور غیر سیاسی، ٹرسٹ وردی، معتمد، ایماندار، قابل، نالجبل لوگوں کی ایک حکومت چاہیے جس میں ہر طبقے کے نمائندہ افراد لیں۔ پھر مسلم لیگ سے بھی لیں با کردار کچھ اچھے چہرے، پیپلز پارٹی کے بھی لیں اچھے لوگ، ہر جماعت سے لیں، اور پھر انٹیلیجنشیا سے لیں، معیشت دانوں سے لیں،
اور اسی طرح میڈیا سے لیں، پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر سے لیں، ٹیکنوکریٹ سے لیں، بیوروکریٹ سے لیں، ہر طبقے کے قابل اعتماد صاف ستھرے لباس والے دیانتدار ڈیلیور کرنے کے قابل ان پر مشتمل کیبنٹ اور ایک ٹیم بنے جسے 3 سال کم سے کم یا 5 سال موقع ملے گند صاف کرنے کا، نظام انتخاب کو بدلنے کا، انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کا، اس قوم کے مسائل پر توجہ دے کر ایک نیا راستہ بنانے کا، پاکستان کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور نئے سرے سے تعمیر اس فرسودہ نظام انتخاب کے ذریعے نہیں، اس کے خلاف بغاوت کے ذریعے ہوگی۔ اٹھو، پاکستان کو پھر سے A1 سے شروع کریں اور اس کو سنوارنے کے لیے ہم فرسودہ نظام کو اس عظیم قومی بغاوت کی شکل میں مسترد کر دیں تاکہ ریاست بچا لیں، آئین بچا لیں، ملک بچا لیں اور قوم کو بچا لیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک روشن سویرا طلوع ہوگا۔ ایک ڈاکٹر مہاتیر محمد چاہیے اس قوم کو ایک ماؤ زیتونگ چاہیے، اور آج کے دور کا ڈاکٹر مہاتیر محمد چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو ایک وحدت ملے، ایک جہت ملے، سمت ملے، کردار ملے، یونٹی ملے، پلاننگ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، گڈ گورننس کی بنیادیں رکھی جائیں اور جمہوریت کے نئے نقش و خد و خال وضع کیے جائیں، نیا نظام انتخاب بنایا جائے تاکہ نئی قیادت کو ابھارنے کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ یہ واحد راستہ ہے۔ میری سمجھ میں میرا فرض تھا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے سمجھ میں دیا، طویل سوچ و بچار کے بعد میں پورا فکر اور اس کا نچوڑ اور مغز قوم کے سامنے رکھ دوں۔ میری درخواست ہے میڈیا سے کہ جہاں ایک پوائنٹ آف ویو ہر روز ڈسکس کرتے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو بھی ڈسکس کیجیے۔ ان اینکرز اور ان لوگوں کو لائیں جو اس نظام سے مایوس ہیں اور اس نظام کے خلاف بغاوت کے حق میں ہیں، انہیں بھی ڈسکشن میں شامل کریں، قوم کو سنائیں۔ میڈیا مائنڈ میکنگ کا کردار پیش بناتا ہے۔ جتنی ڈسکشن ہوگی، قوم کے اندر سوئی ہوئی آواز بیدار ہوگی، سوچیں بیدار ہوگی، اور رفتہ رفتہ ایک رائے بنے گی، پھر رائے جا کر کہ ہاں اسی نظام انتخاب سے حاصل کرنی ہے منزل، یا اس نظام انتخاب کو ٹھکرا کر ایک درمیانی وسط مدتی 3 سے 5 سال تک ایک قابل دیانتدار نمائندہ حکومت کے ذریعے کرنی ہے جو اس ملک کو صحیح نظام دے سکے اور پھر الیکشن کرائے اس نئے نظام کے تحت تاکہ اچھی قیادت آ سکے۔ اس کو میڈیا پر ڈسکس کرائیں۔ نوجوانان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو مبارک ہو اس عظیم ریلی پر۔ آپ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں میڈیا پوری قوم کو بار بار اس کو کئی دن دکھاتا رہے گا۔ اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، لوگوں کا شعور بیدار کریں۔ یہ بیداری شعور کی مہم کے سلسلے کی اہم کڑی تھی۔ اس شعور کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پاکستان کو بچانے اور اپنے وطن عزیز کو سنوارنے کا فریضہ انجام دے سکے۔ اللہ رب العزت اس ملک مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے آئین کی حفاظت کرے، ہمارے وطن کی حفاظت کرے، ہماری قوم کی حفاظت کرے، اور یہ ملک الحمدللہ پاکستان اس قابل بنے اور اس کی نسلیں آئندہ پورے عالم اسلام اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی قیادت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔